بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرے جہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت اجماعی عقائد میں سے ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کسی معنی میں کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذلی نہ بروزی اور نہ ہی تشریعی اور نہ ہی غیر تشریعی، مطلقاً نبوت کا دروازہ آپ کی ذات گرامی پہ بند کر دیا گیا اور آپ زمانی طور پر آخری نبی ہیں. آپ کے
زمانہ نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا زمانہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے جن جن کو نبوت عطا کرنی تھی آپ سے پہلے انہیں عطا کی جا چکی، اور آپ کو خالق کائنات نے سب سے آخر میں نبی بنایا ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں۔ یہ یقین اور ایمان ہر مومن کے لیے لازم ہے، ورنہ اس کا ایمان نہیں قرار پائے گا۔ اس سلسلہ میں چونکہ فہم دین کورس پورے دین کے شعبہ جات کے موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہر سال فہم دین کا ایک موضوع ختم نبوت سے متعلق رکھا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں جو یہ بٹی میرج ہال میں کورسز منعقد ہوئے، یہاں پر ختم نبوت کے متعدد موضوعات پہلے سماعت کیے ہیں۔ مثلا آیات ختم نبوت، جس میں قرآن مجید کی آیات پیش کی گئیں جن میں ختم نبوت کا مضمون موجود ہے۔ اس کے بعد احادیث ختم نبوت، جن کے اندر صرف اور صرف احادیث سے ختم نبوت کے مضمون کو بیان کیا گیا۔ ایسے ہی ختم نبوت اور قادیانی کفر، یہ موضوع بھی پہلے گزر چکا ہے، اور پھر گزشتہ سال تحفظ ختم نبوت میں علماء اہل سنت کا کردار۔ آج اسی سلسلہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کے معارف۔ آج 7 ستمبر کا تاریخی دن ہے۔ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا روشن دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 4:35 پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس لحاظ سے آج اپنے دیش کے اس تاریخی دن میں، جسے ہم یوم ختم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر بات کی جا رہی ہے، اور ختم نبوت کے اسرار و رموز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آج کا دن وہ روشن دن تھا کہ جب پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے شہداء کا خون رنگ لا رہا تھا، اور قائد اہل سنت امام برحق حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اکابرین اہل سنت کی کوششوں سے اسمبلی کے فلور پر ختم نبوت کے مسئلہ پر پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کے رہنماؤں کو ایک ایسا تاریخی کردار ادا کرنے کا موقع ملا جس کی بنیاد پر پوری امت میں اس عہد کے عظیم لوگوں میں اور عظیم کرداروں میں اس کردار کو شمار کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مضمون، جیسا کہ آپ نے آیات ختم نبوت کی شکل میں سماعت کیا، اور اس مضمون میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت سے ہی ختم نبوت کا مضمون ثابت۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں ختم نبوت کا بیان نہ ہو۔ لیکن بطور خاص یہ آیہ کریمہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس کو بطور خاص ختم نبوت کے مضمون کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے، اور
رب ذوالجلال نے جامع اسلوب کے ساتھ کئی وجوہ سے یہاں پر ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہ آیت کریمہ ہے، اور اس میں جو اسرار و رموز، معارف اور مفاہیم ہیں، ان کا اس محدود اور مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہمیں مقصود ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بلیغ طریقے سے رب ذوالجلال نے ختم نبوت کو بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو امکان ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا، تو آپ کے کسی فرزند کے بارے میں احتمال ہو سکتا تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، جب وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، ان کے بعد جب ان کا کوئی بیٹا اس کے نبی ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، تو پھر اور کسی کے نبی ہونے کا کوئی احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ کوئی حادثاتی یا بعد کا فیصلہ نہیں ہے، ازل سے اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اس مقام پر جو آیا کریمہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے لفظ محمد استعمال کیا ہے، یہ بطور خود ختم نبوت کی دلیل ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ حمد سے مشتق نہیں کیا۔ آپ ہی کا نام محمد ہے، آپ ہی کا نام احمد ہے، آپ ہی حامد و محمود ہیں۔ حمد کے لفظ سے مشتق کر کے کوئی نام کسی پیغمبر کا رکھا جاتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دی گئی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس چیز کا الہام کیا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا، تو اس پر اس وقت کے کچھ لوگوں کو تعجب تھا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا سوال کیا، اور کہا گیا، لما سمیت محمد، کہ تم نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ ولیس من اسماء آبائک ولا قومک، جبکہ تمہاری پوری قوم میں کسی کا یہ نام نہیں، اور نہ ہی آباء و اجداد میں کسی کا نام ہے۔ اور اس وقت کا جو عرب رواج تھا، اس میں پوتوں کے نام دادوں کے نام پہ یا اپنے پہلے سلسلہ نسب میں جو لوگ ہوتے تھے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ نام تو پہلے کسی کا نہیں تھا اور آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، رجوت ان یحمد فی السماء والارض، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ مجھے امید ہے ان کی آسمانوں پر بھی تعریف ہوگی اور زمینوں پر بھی تعریف ہوگی۔ تو اس امید کی بنیاد پر میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، چونکہ محمد وہ محمود ہے، یعنی کثرت سے جس کی حمد کی گئی۔ کیسا؟ هو الذی حمدت عقائدہ وافعالہ واقوالہ واخلاقہ، وہ ذات
کہ جن کی عقائد کی بھی تعریف ہو، وہ ذات جن کے افعال کی بھی تعریف ہو، وہ ذات جن کے اقوال کی بھی تعریف کی جائے، اور وہ ذات جن کے اخلاق کی بھی تعریف کی جائے، تو ایسی ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کتنا ان کا مبلغ علم تھا اور کتنی ان کی روحانی قوت تھی، اور اس سے بھی ان کی جو ایمانی شان ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے الہام کیا انہیں، اور انہوں نے اللہ کے الہام پر جو اللہ کے نزدیک طے شدہ نام تھا وہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور انہوں نے رکھ دیا۔ اور اس وقت بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں جن کا یہ نام رکھ رہا ہوں، رجوت ان یحمد فی السماء والارض، زمین میں ایک گھرانہ ہی ان کی تعریف نہیں کرے گا، زمین میں ایک علاقہ ہی ان کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ ساری زمینوں کے لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی ان کی تعریف کی جائے گی۔ اس واسطے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو جس طرح ان کی امید تھی آج اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور آپ کی جو توصیف کی جاتی ہے، آپ کی شریعت کا بیان ہوتا ہے، اور ہر لمحہ ہر جگہ پوری کائنات میں یہ سلسلہ جاری ہے، یہ یقیناً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امید پر مہر تصدیق ہے جو انہیں اللہ کے حضور یہ امید تھی کہ میرے پوتے کو اتنی بڑی شان عطا کی جائے گی۔ اب لفظ حمد سے یہ اسم شریف محمد بنا تو ختم نبوت کا مطلب کیسے سمجھ آتا ہے؟ حمد جو ہے وہ اختتام امور پہ کی جاتی ہے، حمد جو ہے وہ انجام پہ ہوتی ہے۔ اب جس وقت خطیب تقریر کرتا ہے تو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، میری گفتگو کا اختتام یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جہاں اہل جنت کا ذکر کیا فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری بات یہ ہے کہ حمد ساری اللہ کے لیے۔ تو حمد ایسی چیز ہے جس کا تعلق آغاز سے بھی ہے، اختتام سے بھی ہے۔ اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حمد پر ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، تو اس نام میں ہی یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کے سوا کسی نبی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، چونکہ حمد والی ذات وہ ہے جو سب سے آخر میں ہوگی، چونکہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے نہیں آئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور حمد اختتام پر ہوتی ہے، اور حمد جو ہے وہ کسی سلسلے کے مکمل ہو جانے پر ہوتی ہے۔ حمد بطور مہر کسی اچھے سلسلے پر لگائی جاتی ہے کہ یہ اچھا سلسلہ اللہ کی تعریف پہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا کہ جو انسانیت کو بلندیوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ تھا، جو وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کا ایک سلسلہ تھا، جو لوگوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کا ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے کو رب ذوالجلال نے جب اختتام کی طرف پہنچایا تو اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا، جو کئی صدیوں سے اللہ نے لوگوں کے ذہن سے اس کو چھپا رکھا تھا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار اور عام لوگ نام رکھتے وقت بڑے نام رکھتے رہے، مگر اس نام تک ان کی سوچ نہیں جا سکی، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت والا نام اپنے خاتم النبیین محبوب کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف جو اس آیت ختم نبوت میں استعمال کیا گیا ہے، یہ نام اس پر دلالت کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے نام والی ذات کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اور پھر یہاں ہی اس اپنی مسئلہ کی تشریح کو بھی ذہن میں رکھیے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور پھر کائنات بنی اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سارے نبیوں کے آخر میں رب ذوالجلال نے آپ کو بھیجا۔ تو وہ جو نور سے آغاز تھا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حمد
ابتدا میں بھی ہوتی ہے اور حمد انتہا میں بھی ہوتی ہے۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے جب تخلیق اور آفرینش کا سلسلہ شروع کیا اور اس کائنات میں سب سے پہلی چیز کو بنایا تو وہ نور بھی حمد کا نور تھا، وہ نور بھی احمد کا نور تھا، اور وہ نور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اس نور سے کہ جس کے لیے اللہ نے لفظ حمد سے اسماء مشتق کر کے ان کو عطا فرمائے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے آغاز بھی اسی سے کیا ہے اور نبوت کے سلسلے کو پھر اسی پر اختتام تک بھی پہنچایا ہے، اور کائنات کی تخلیق کا آغاز بھی اس نور اور حمد سے کیا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمہ جہت عظمت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رجال رجل کی جمع ہے اور رجل مرد کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان وہ قاسم و طیب و طاہر ابراہیم علیہم السلام و رضوان جب وہ موجود ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادگان میں اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے خود بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہوا تھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کرے گا، یہ سردار بیٹا ہے۔ تو اب اس طرح ابن کا لفظ ان کے بارے میں بھی بولا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادگان بھی ہیں۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے متعدد تشریحات کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجل مذکر اور بالغ کو کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادگان ہیں اور حقیقی اولاد کی جو بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر ان تک بات محدود ہوگی، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بلوغ کی عمر تک پہنچا ہو، اس سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، تو اس بنیاد پر ان کے لحاظ سے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے تو ان پر لفظ ابن مجازی طور پر بولا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں اور براہ راست نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد نہیں ہے۔ اور ساتھ دوسرا جواب، چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جو آیات وراثت ہے وہاں بچے پر بھی رجل کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جو بالکل چھوٹی عمر کا ہے اسے بھی رجل کہا گیا ہے۔ تو پھر مفسرین نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ جب آیت کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نرینہ اولاد چھوٹی عمر کی بھی موجود نہیں تھی، اور خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما رہا تھا کہ تم میں سے یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، خواہ وہ چھوٹی عمر کا ہی ہو، یہ اللہ کے رسول۔ لیکن سب سے زیادہ واضح جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلے نکاح تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب جس وقت حضرت زینب جو حضرت زید سے فارغ ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے جو اس وقت شر پھیلانے والے تھے انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے اور اپنے بیٹے کی بیوی سے تو شادی جائز نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس موقع پر ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے بھی اس آیت کو نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تمہارے رجال میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ وہ زید بن حارثہ
وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں کہ ان کے لحاظ سے کہ تم جو حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے ہیں وہ لگاتے ہوئے یہ کہہ دو کہ اب بیٹے کی بیوی باپ پہ حرام ہوتی ہے، تو وہ سلبی بیٹا جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے معاملہ ہے. یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ تو زید بن حارثہ ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا، اور اس کے لحاظ سے جو لوگوں نے اعتراض کیا، تو اب لفظ رجل جو بولا جا رہا ہے تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تمہارے مردوں میں سے ایک مرد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں کہ تم ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض کر سکو، چونکہ یہ وہ ذات ہیں جو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ مختصر سی وضاحت جو آیت کریمہ کے آغاز میں کی گئی، اس میں اب اس بات کو سمجھنا ازحد لازم ہے کہ آخر ان دو چیزوں کا آپس میں ربط کیا ہے جن کو اللہ آپس میں مربوط کر کے بیان کر رہا ہے. ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے، دوسری کا اس بات کیا جا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن رسول ہیں. لیکن سے پہلے نفی ہے، لیکن کے بعد اس بات ہے. نفی ہے باپ ہونے کی، اس بات ہے رسول ہونے کا کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول ہیں. آخر ان دو چیزوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ چونکہ لیکن کے ساتھ یہ عربی زبان میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو استدراک کے لیے ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی کرتے ہیں. یہ لفظ لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ لیکن کے معنی میں ہی ہوتا ہے. تو لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے. استدراک کا لفظ اگر کسی کو نہ بھی آتا ہو، اس کا مطلب نہ بھی آتا ہو، مگر پھر بھی وہ لیکن کا استعمال اردو میں بھی اسی مطلب کے لیے کرتا ہے. استدراک کیا ہوتا ہے کہ جو کلام کیا اس سے مخاطب کے ذہن میں ایک وام ابھر سکتا ہے، اس وام کو رد کرنے کے لیے لیکن کو استعمال کر کے بعد والی بات کی جاتی ہے. جس وقت دو انسان ہر پروگرام میں اکٹھے آتے ہیں اور تمہیں پتا چل جائے کہ وہ ان میں سے ایک نہیں آیا تو فوراً ذہن میں آئے گا پھر دوسرا بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ ان دونوں نے اکٹھے ہی آنا تھا. تو اب آ کر کہیں گے آپ زید نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے. زید اور عمر دونوں اکٹھے آتے تھے، اور اب جب زید کے نہ آنے کا پتہ چلا تو وہم پیدا ہوا کہ عمر بھی نہیں آیا ہوگا. تو آپ اس طرح آپ جب خبر دے رہے تھے کہ زید نہیں آیا، لوگوں نے سمجھا جو زید نہیں آیا تو پھر عمر بھی نہیں آیا ہوگا. چونکہ دونوں اکٹھے ہی آتے ہیں تو فوراً آپ نے کہا لیکن عمر آیا ہے. تو اب لیکن نے کیا کیا؟ جو کلام سابق میں وہم پیدا ہو رہا تھا مخاطب کے لحاظ سے، اس وہم کو دور کرنے کا اس نے کردار ادا کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی لیکن میں نے روزہ رکھا ہے. تو جب تراویح نہیں پڑھی کا لفظ کسی نے بولا، وہم پڑا کہ شاید پھر روزہ بھی نہیں رکھا، تو اس کا ساتھ اس وہم کو دور کر دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے حج نہیں کیا لیکن میں نے عمرہ کیا ہے. تو بہت سی ایسی ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں جن میں ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی کا وہم پیدا ہو رہا ہو، تو وہاں پر لیکن کا لفظ بول کے اردو یا پنجابی میں آپ اس وہم کو دور کرتے ہیں. تو یہ اصل عربی زبان سے ماخوذ ہے، جو عربی زبان کا لفظ لیکن ہے. تو لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے. کلام سابق میں جو لیکن سے پہلا کلام ہے اس میں کوئی وہم سا مخاطب کے لیے پیدا ہو رہا تھا تو متکلم نے فوراً لیکن استعمال کر کے اس وہم کو دور کیا ہے. اب اس ضابطے کے مطابق یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا دو چیزیں ہیں کہ جن میں سے ایک کی نفی ہو تو دوسری کی نفی کا بھی وہم پڑ رہا تھا مخاطب کو. تو رب ذوالجلال نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو پہلے جس چیز کی نفی ہے اس سے دوسری چیز کی نفی مت سمجھنا، بلکہ اللہ نے دوسری چیز کو ثابت فرمایا ہے. اب اس عربی زبان کے لیکن کے ضابطے کے مطابق یہاں پر دو چیزیں تھیں کہ جن میں ایک کی نفی ہوئی، دوسری کی نفی کا وہم پڑا اور اللہ نے لیکن سے اس وہم کو دور کر دیا. ایک ہوتا ہے باپ ہونا
اور دوسرا ہوتا ہے مشفق ہونا. یہ دونوں چیزیں آپس میں بالعموم لازم و ملزوم ہے. بہت کم ہے کہ جو باپ ہو اور بچوں کے لیے درندہ ہو. نادر ہے کوئی ایسی مثال. باپ ابر کرم ہوتا ہے, باپ شفقت کا صاحبان ہوتا ہے, باپ اولاد کا سہارا ہوتا ہے, باپ اولاد کے مسائل حل کرنے کے لیے تڑپتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے. باپ ہوتے ہوئے اولاد کو کوئی غم نہیں ہوتا. باپ کے صاحبان کے نیچے اولاد جو ہے وہ بڑے سرور میں ہوتی ہے. اب جس وقت یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تو باپ کی نفی سے وام ابرا, تو پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے, پھر ابر کرم بھی نہیں ہوں گے, پھر اولاد جیسا پیار بھی نہیں کریں گے. اگر ان کی حیثیت باپ جیسی ہوتی تو پھر تو بڑا پیار کرتے, پھر تو امت کے مسائل کو بڑا حل کرتے, پھر تو امت کے ساتھ بڑی رغبت ہوتی, پھر تو امت کے افراد کی مسائل کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے. تو رب فرما رہا ہے وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. جب باپ کی نفی سے یہ وہم ابھر رہا تھا مخاطب کے لحاظ سے کہ پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے, تو خالق کائنات نے لیکن بول کے اس وہم کو رد کیا. فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر یہ مت سمجھنا کہ وہ شفیق نہیں ہیں. وہ شفیق ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے, اور جو رسول ہوتا ہے جتنی وہ شفقت کرتا ہے امت سے, اتنی شفقت باپ اپنے بیٹوں سے نہیں کر سکتا. اب لیکن کا استعمال کر کے وہ جو شفقت اور محبت اور کرم کی نفی کا وام ہو سکتا تھا مخاطب کو, رب ذوالجلال نے اس وام کو دور کر دیا اور ابلغ طریقے سے دور فرمایا. اس واسطے کہ ایک ہے سمپل شفیق ہونا اور ایک ہے رب کا نبی ہونا. عام شفیق جو ہے اس میں کئی لحاظ سے ایک محدود صورتحال ہے, اور نبی کی شفقت جو ہے وہ کئی لحاظ سے اس میں ترقی ہے. عام انسان جو کسی پر شفیق ہے تو اس کی شفقت کا دروازہ تب کھلے گا جب اسے جا کے درخواست پیش کی جائے گی کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میری یہ مدد کرو, میرے ساتھ یہ تعاون کرو. آگے اگر اس کے دل میں رحم و کرم ہے تو وہ تعاون کرے گا, ورنہ تعاون نہیں ہوگا. پہلے جا کے اسے بتانا پڑے گا, اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا, اس کے سامنے درخواست پیش کرنی پڑے گی. مگر جو نبی ہیں ان کی شان یہ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ اپنے گھر میں بیٹھا جہاں تڑپتا ہے اس کا وہ کرب اللہ کے پیغمبر کو محسوس ہوتا ہے. یہاں پر جا کر دستک دے کر بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ پہلے ہی رب کے دیے ہوئے علم سے جان لیتے ہیں. لہذا ایک وہ شفیق ہے کہ جس کو جا کے درخواست دے تو شفقت کرتا ہے, دوسرا وہ شفیق ہے جو پوچھے بغیر ہی ابر کرم برسا دیتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ, وہ صرف شفیق نہیں, وہ تو رب کے رسول ہیں کہ جنہیں فریاد کرو گے پھر بھی عطا کر دیں گے, فریاد نہیں کرو گے تمہیں گھر بیٹھے ہی تمہاری جھولی کو بھر دیں گے. دوسرے نمبر پر ایک ہے وہ شفیق کہ جس کو بتایا گیا اور آگے پھر اس کے محدود سورسز ہیں جن کی بنیاد پر وہ آگے اپنی طرف سے نوازشات کرے گا. وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ حاتم طائی کیوں نہ ہو, وہ دیتے وقت اس کو یہ فکر ہوگی کہ کسی اور کو بھی دینا ہے, یہ میرا ختم نہ ہو جائے. اور شفقت کرتے وقت وہ محدود شفقت کرے گا چونکہ وہ اپنے گھر اور اپنے خزانے کے لحاظ سے دے رہا ہے. ولیکن رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہ شفیق دیے ہیں جو رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں, جن کا انداز بڑا کھلا ہے, جن کا دستے کرم بڑا کھلا ہے, جن کا ابر کرم برستا ہے تو کھل کے برستا ہے اور ہر طرف برس جاتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ وام جو مخاطب کو پڑھ سکتا تھا کہ اگر باپ جیسے ہوتے, باپ ہوتے تو پھر تو بہت کچھ دیتے, اب باپ ہی نہیں ہے تو شاید کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا باپ وہ کچھ نہیں دے سکتا جو یہ عطا فرماتے ہیں.
वलाकिन रसूल अल्लाह कहकर अबलग तरीके से अल्लाह ने कलाम साबिक का जो लोगों को वहां पढ़ सकता था वहां से अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। और फिर तीसरे नंबर पर एक वो मकाम है जहां बाप बेटे को भूल जाएगा, वो वक्त नहीं होगा कि बाप बेटे पे शफकत कर सके। ऐसे मराहिल भी आएंगे, मैदान माशर होगा जिस वक्त बाप बेटे को देख ही नहीं रहा, बेटा चीखता चिल्लाता रहे, बाप को अपनी पड़ी हुई है, लेकिन मैदान माशर में भी वलाकिन रसूल अल्लाह के मंजर नजर आ रहे होंगे। गुनहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीजान हौजे कौसर यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोशे मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने यानी लाकिन के जो कलमा इस्तिदराक है उसको इस्तेमाल करके ये मजमून समझा दिया कि मैंने बाप होने की जो नफी की है, इससे जो बाप के साथ शफकत होती है उसकी नफी मत समझ लेना। शफकत को मैं साबित कर रहा हूं, और ऐसी शफकत कि जैसी बाप से सादिर हो ही नहीं सकती। बाप को पता चलेगा, अपने खजाने के मुताबिक देगा, वो भी दुनिया में उकबा में वो अपनी उसको पड़ी हुई होगी। पर मैं जो तुम्हें शफकत का साइबान दे रहा हूं, दुनिया में भी देंगे, उकबा में भी अता फरमाएंगे। दुनिया के अंदर भी दरवाजे खुले रहेंगे और दुनिया में भी उनके करम की बरसात होती रहेगी। और उकबा में जिस वक्त सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे, ये उस वक्त भी अपना दरवाजा खोल के बैठे होंगे। जिस वक्त उम्मतें घबराई हुई पहुंचेंगी और अंबिया किराम की तरफ से माजरत पेश की जा चुकी होगी, इस हबू इला गैरी की सदाएं गूंज रही होंगी, किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। मैदान माशर में जिस वक्त उम्मतें, सिर्फ यही नहीं पहली उम्मतें भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दहलीज के पास पहुंचेंगी, तो आप दरवाजा बंद नहीं करेंगे, आप किसी और की तरफ जाने का मशवरा नहीं देंगे, फरमाएंगे आना लहा, मैं तो तैयार बैठा हूं शफात के लिए। अब यहां से सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शफकत का अंदाजा देखिए कि जो अल्लाह वाज़े कर रहा है कि वो तुम में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन मैंने तुम पे करम ज्यादा किया है। बाप अगर वो हैसियत होती तो वो शफकत महदूद होती और mahशर में बाप भूल चुका होता, मगर नबी अपनी जो उम्मत है उस पर कितना करम फरमा रहे हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा या मुहम्मद इरफा रअसक कुल तुस्मा वश्फ तुशफ़ा सल तोता, महबूब मेरे सर तो उठाओ, आप बोलो आपकी बात को सुना जाएगा, आप मांगो आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश करो आपकी सिफारिश को मंजूर किया जाएगा। तो उस वक्त भी सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्रे करम जोश पे होगा, जब सारे खूनी रिश्ते भी मधम पड़ चुके होंगे, अहनी दोस्तियों के बंद पिघल चुके होंगे, हशर की हौलनाकियों में भी नबूवत का करम इंसान के लिए मौजूद होगा। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में सजदा के बाद रब के इज़्न पर चुल्लू भर के जहन्नम से करोड़ों जहन्नमियों को जन्नत में पहुंचा रहे होंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, वो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन ये ना समझना कि बाप नहीं तो शफीक भी नहीं, वो शफीक हैं। और कैसे कि जैसी शफकत बाप कर ही नहीं सकता, क्यों? लाकिन रसूल अल्लाह, वो रब के रसूल हैं। अब इसके बाद व खातमन नबिय्यीन, सिर्फ इतना नहीं कहा कि वो रसूल है, साथ ये फरमाया वो तो आखिरी नबी है। इसका मतलब क्या था? इसमें बतदरीज मजमून में तरक्की है। किस अंदाज में? एक वो इंसान है जिसको अपनी औलाद से प्यार बड़ा है, मगर उसको यह भी पता है कि मेरी औलाद के सहारे काफी हैं, अगर खुदा न खास्ता मैं दुनिया से चला गया तो मेरे भाई हैं जो मेरी औलाद के चच्चा हैं और वो मेरी औलाद का ख्याल करेंगे, मेरे बाद मेरी औलाद के मामू हैं वो उनका ख्याल करेंगे। अब उसको अगरचे अपनी औलाद से प्यार बड़ा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर उसे यह है कि जो मैं ना कर सका वो पिछले करते रहेंगे।
اب وہ شفقت تو کرے گا مگر اس باپ جیسی شفقت نہیں کرے گا جسے پتا ہے کہ میری اولاد کا میں ہی ہوں، ان کا کوئی اور نہیں ہے، یعنی نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی ماموں ہے۔ اب اس کو فکر زیادہ ہے اپنی اولاد کی، یہ چاہتا ہے ان کی رہائش بھی ہو، ان کا بینک بیلنس بھی ہو، ان کے لیے ساری ضروریات بھی ہوں۔ اب بلا تمثیل وہ نبی جن کے بعد نبی ہیں، وہ نبی امت سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ اور نبی بھیج دے گا جو اس امت کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ان کی مشکلوں کو حل کریں گے، ان کے مسائل جو ہے ان حاجات کو پورا کرتے رہیں گے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے وقت بڑی بہتری کر رہے ہیں، مگر انہیں یہ پتا ہے کہ میرے بعد ان کے اور سہارے پیدا ہونے والے ہیں جو ختم نبوت والے ہوں گے، انہیں پتا ہے کہ میرے بعد ان کا کوئی نہیں ہے اور میں نے ہی سب کچھ ان کا کرنا ہے۔ تو وہ نبی جو شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے، پھر اس کی دو قسمیں بن گئیں، ایک وہ نبی جس کے بعد نبی ہے اور ایک وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے کلام میں تدریجاً ترقی اس مضمون کو دی، فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا وہ شفیق نہیں ہے، وہ تو باپ سے زیادہ شفقت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ آخری رسول ہیں جنہیں پتا ہے کہ میرے بعد اللہ نے کسی اور کو نہیں بھیجنا، میں آخری ہوں اور میں نے ہی سب کچھ دینا ہے، میں نے ہی سب کچھ عطا کر کے جانا ہے، میں نے ہی امت کا ہر مسئلہ حل کرنا ہے، میں نے امت کی ہر سیکنڈ کی قیامت تک رہنمائی کرنی ہے، میں نے امت کے لیے ساری دنیا اور آخرت کی بہتریاں اکٹھی کرنی ہیں، میں نے امت کے سارے جو حاجات ہیں ان کو پورے کرنے ہیں۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام میں اس تدریج کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں کو کمال احسن طریقے سے بیان کر دیا۔ فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے تمہارے مردوں میں سے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا وہ شفیق نہیں، وہ شفیق ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ عام نبی بھی نہیں، وہ خاص نبی ہیں کہ جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جنہوں نے ساری شفقتیں کرنی ہیں اور جن سے ہی رب نے ساری کروانی ہے، جن کے ہاتھ سے رب نے جو کچھ قیامت تک دینا ہے انہی کے ہاتھ سے دلوانا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بیان کیا کہ جس انداز سے یہ پتا چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ بنا کہ آپ حد درجے کے شفیق ہیں اور ایسے شفیق ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا شفیق کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اور کوئی دوسرا انسان نہیں ہے کہ جس کو رب نے نبی بنا کے آخری نبی بنایا ہو۔ آپ کے سوا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں اور باقی جتنی انسانیت قیامت تک ہے، کوئی انسان اتنا کسی کو نہیں نواز سکتا جتنا رب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے مضمون کی بیس میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اس بنیاد پر ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، اتدرون میرے صحابہ جانتے ہو من اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود کس کا ہے، سب سے بڑا لنگر کس کا ہے، سب سے زیادہ جود کس کا ہے، جس کی طرف سے نوازا جاتا ہو لوگوں کو۔ اتنا بڑا سوال کر کے جب ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا اللہ و رسول عالم، رب بہتر جانتا ہے، محبوب آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہاں سے کہاں تک انسانیت ہے اور کتنا وسیع سوال ہے، آپ تو مطلقاً پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بھرے ہوئے خزانے کس کے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا آپ محبوب فرماؤ، تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اجود جودا، کہ اللہ سب سے زیادہ جود کرنے والا ہے مطلقاً، یعنی خالق و مخلوق کے لحاظ سے اللہ سب سے زیادہ جود کرنے والا ہے۔ پھر ثم انا اجود بنی آدم، رب کے بعد پوری انسانیت میں میرے لنگر سے بڑا کسی کا لنگر نہیں ہے۔
ثم انا، پھر میں، اجود و جودا، ثم انا، یعنی یہ سیاح کے الفاظ ہیں، سیاہ ستہ کے. فرمایا رب سب سے بڑے جود والا ہے، اور رب کے بعد میرا جود جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا جود نہیں. اور بنی آدم میں اب سارے نبی بھی آ گئے، سارے رسول بھی آ گئے، سارے صدیق بھی آ گئے، سارے شہید بھی آ گئے، سارے حاتم تائی بھی آ گئے، سارے بادشاہ اور سارے وڈیرے بھی آ گئے. فرمایا کتنی کسی کی جاگیریں ہوں، کتنے کسی کے مربے ہوں، کتنا بڑا وہ سخی ہو، ان سب کے دسترخوان چھوٹے ہیں، میرا دسترخوان بڑا ہے. انا اجود بنی آدم، تو میں بنی آدم میں سب سے بڑا جود والا ہوں. اب انبیاء کرام علیہ السلام کو شامل کر کے ان کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو رب کے بعد جود والا قرار دیا. تو یہ ہے وہ مفہوم جو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر انہیں یہ نہ سمجھنا کہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ باپ سے زیادہ دیتے ہیں، چونکہ یہ نبی ہیں. اور پھر نبی بھی وہ ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں، جن جیسا خزانہ اور کسی کو دیا ہی نہیں گیا. ہر نبی کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے، ان کا خزانہ بھرپور ہوتا ہے، مگر فرمایا جن کے بعد اور نے آنا تھا انہیں اپنے حساب سے دیا گیا، اور جن سے قیامت تک کو دلوانا ہے انہیں اس حساب سے دیا گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کہہ کر وخاتم النبیین یہ مضمون بیان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہے. اب جس نے مانگنا ہے ان سے مانگنا ہے، اور جس نے لینا ہے ان سے لینا ہے. جس کو میں نے دلوانا ہے میں نے ان سے دلوانا ہے، اس واسطے کہ شفقت میں ان جیسا میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. نبوت ہی ہوتی ہے شفقت کی آخری معراج، تو یہ اس سے آگے ہے کہ ان کے بعد اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہ ہے جو جن کو میں نے اپنا نائب بنایا اور آخری نائب بنا دیا. پہلے کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت نوح علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوایا. ان سب سے کچھ دلواتا رہا، اور ان سے میں نے سب کچھ دلوایا ہے. یعنی جو کچھ میں نے دلوانا تھا وہ ان سے ہی دلوایا ہے، بچا کے نہیں رکھا پیچھے، کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے دلواؤں، یہی آخری ہے. تو پھر اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھرے ہوئے خزانے ہیں اور ان سے جو کچھ ملتا ہے اس کا مطلب ختم نبوت کے لفظ میں بیان کر دیا گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آج اگر ختم نبوت کا عقیدہ کوئی بیان کر سکتا ہے تو اہل سنت کے سائبان کے نیچے بیان کر سکتا ہے. اور اگر انداز یہ ہو کہ ان کے پاس کلو ہے، کوئی کہتا نہیں آدھا پاؤ ہے، کوئی کہتا نہیں چھٹانک جتنا ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے جو رب کے اللہ کے ہاتھ کے نائب بن کے آئے ہوئے ہیں، تو کیا اتنا ہی رب نے ان کو دیا ہے؟ پھر ختم نبوت کا مفہوم کیسے پورا ہوگا؟ یہ ہے اہل سنت کا درخشاں عقیدہ کہ جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی رب ذوالجلال نے ان کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. اب یہ ایک مطلب ہے. دوسرا، اسی آیہ کریمہ میں دو چیزیں جو آپس میں لازم و ملزوم تھیں ان کے لحاظ سے یہ بھی تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جو باپ ہوتا ہے جیسے وہ شفیق ہوتا ہے ایسے ہی وہ قابل عزت بھی ہوتا ہے. باپ ہونا اور عزت والا ہونا یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جب کسی کے سامنے اس کے باپ کا نام آئے تو سر جھک جاتا ہے. کہا گیا کہ وہ بڑے لوگ آ گئے تھے، وہ بات مانتا نہیں تھا، لیکن جب باپ آ گیا تو اس نے سر جھکا لیا. اب باپ اور قابل عزت یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں. تو جب کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو وہم پڑا کسی مخاطب کو پڑھ سکتا تھا اگر باپ ہوتے تو پھر تو نظریں جھکی رہتی، اور چونکہ باپ نہیں ہے تو لہذا اگر کوئی اتنے آداب نہ بھی بجائے لا سکے تو شاید گزارا ہو جائے گا. تو خالق کائنات نے اس وہم کو لیکن سے دور کیا. فرمایا یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ان کی عزت میں کوئی کمی ہے، پر عزت باپ سے بڑھ کے ہے. تم میں سے کسی کے باپ نہیں، باپ کی نفی سے یہ نہ سمجھنا کہ پھر عزت میں کوئی کمی آ گئی تو کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں، عزت باپ سے بڑھ کے ہے، اس واسطے کہ باپ کا
جو انکار کر دے کافر نہیں ہوتا، نبی کا جو انکار کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو باپ سے عزت زیادہ ہے۔ باپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا یا قرآن مجید میں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، وہاں پر کہ ایسی معمولی سی بات سے ایمان ضائع ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عزت بڑی لازم ہے باپ کی، مگر وہ اتنا حساس شیشہ نہیں ہے کہ معمولی سی جو لفظ میں گستاخی کی بو آئے تو وہاں پر ایمان نکل جائے۔ لیکن نبوت کا ادب و احترام اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہاں پر معمولی سی گستاخی سے ایمان ختم ہو جائے گا، دل لٹ جائے گا، ساری نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیا کریمہ میں یک وقت جو کچھ نبی علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے وہ بھی بیان کر دیا، اور جو امت پر نبی علیہ السلام کا حق ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمایا یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر زبانیں اپنی سنبھال کے رکھنا، سوچ کو بڑا ستھرا رکھنا، خیال کو غسل دے کے رکھنا، ان کے بارے میں کبھی دل میں میل نہ لانا۔ باپ کے بارے میں اگر دل میں سوچ لوگے تو اس کی حیثیت اور ہے، اور اگر نبی کے بارے میں دل میں خیانت کرو گے تو ایمان نکل جائے گا۔ دل کا خیال بھی ستھرا رکھنا پڑے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کے اس مضمون میں یہ سمجھایا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر عزتیں ان کی تم پر باپ سے زیادہ لازم ہے، چونکہ وہ رب کے نبی ہیں اور رب کے رسول ہیں، اور پھر وہ جو آخری ہیں۔ مطلب کیا بنا کہ ایک وہ کسی کا قابل عزت ہوتا ہے جس کے لیے اسے یہ ہے کہ فلاں سال تک میں اس کے ماتحت ہوں، اس سے لے کے کھانا ہے، اب تو مجھے ادب کرنا ہی پڑے گا، لیکن آگے جا کر میں بالکل جدا ہو جاؤں گا، میرا اس سے کوئی کام وابستہ نہیں ہوگا۔ لہذا اب عزت کرتا ہے محدود طریقے پر، خواہش اور حاجت کی بنیاد پر، محدود وقت پر۔ یہ عزت اتنی گہری عزت نہیں ہوتی، یہ ادب دل میں اس ذات کا اتنا گہرا ادب نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایسا نہیں ہے کہ کچھ زمانے کے بعد نبوت کا فارم بدل جائے اور کوئی نیا نبی آ جائے اور پھر تمہیں ہو کہ اب ان سے چونکہ منسلک ہو جانا ہے، پہلی حکومت کا زمانہ گزر گیا تو عزتیں بھی اسی حساب سے ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور ان کی عزت کا لازم ہونا تمہارے لیے دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، عقبہ حشر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ فرمایا چونکہ جنت میں بھی تمہیں سب کچھ ان کے صدقے میں ملنا ہے، اس واسطے عزت بھی تم نے ہمیشہ ان کی کرنی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب دو چیزیں، شفقت اور عزت۔ شفقت سرکار کی طرف سے اور عزت امت کی طرف سے کہ امت ادب کرے، امت احترام کرے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بھی یعنی کئی جہت سے جامع مضمون کے ساتھ بیان کیا۔ ادب تو باپ کا بھی بڑا ہوتا ہے، تو پہلے ڈگری بیان کی باپ سے بڑھ کے، فرمایا یہ رسول ہیں، باپ سے بڑا ادب ہے ان کا، باپ سے زیادہ احترام ہے، اور پھر رسول بھی وہ ہیں جو کہ آخری نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر فرمایا تم اپنی اس طرح اپنی تربیت کرو اور اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جس وقت یہ چیز اب بندے نے باطن کو سمجھا لی ہے، اب اس کا نفس کبھی بھی رسالت کا بگھوڑا نہیں بڑھے گا کہ نبوت کے خلاف وہ کہیں بھی اکڑ جائے اور اپنی منمانیاں کرنے لگ شروع ہو جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ انداز ہے، شفقت وہ اتنی کرتے ہیں جتنی باپ نہیں کر سکتا اور کوئی اور نبی بھی نہیں کر سکتا، اور عزتیں تم پر لازم ہے کہ تم ان کی کرو، باپ سے بڑھ کر، بلکہ کروڑوں ایسی مقدس ذاتیں جو باپ کے درجہ کی ہیں ان کو ان کے خاکے پا پر نچھاور کیا جا سکتا ہے، ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت ختم نبوت میں اس عقیدے کو جو شفقت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جو عزت و عظمت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس سے ہی ختم نبوت کو سمجھا جا سکتا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھو گے تو وہ مسلک اہل سنت کے لٹریچر میں تجھے میسر آئیں گی۔ اور اگر پیغمبر کو باپ کیا اپنے جیسا سمجھنا ہو تو پھر ختم نبوت کا مطلب کون سمجھائے گا؟ اگر دن رات ان سے برابری کرنی ہو اور ان کی عزت کے خلاف حملے کرنے ہو تو پھر ختم نبوت کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ مبارک ہو اہل سنت کی صداقت رکھنے والوں کہ خالق کائنات نے ختم نبوت سمجھنے کی عقیدت بھی تمہیں عطا کی اور عقیدہ بھی تمہیں عطا فرمایا ہے۔
اب یہاں پر یہ تیسری بات جو بڑی لازم ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ پھر چوتھی بات کی طرف متوجہ ہوں گے. یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لاکن رسول اللہ، اور پھر فرمایا وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیین کے خاتم ہیں. تو جب نبی سے رسول ہونا بڑی شان ہے، چونکہ نبی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا. یعنی انسانوں میں جو رسول انسان نہیں ہے، چونکہ فرشتوں کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے شریعت میں، ان کی بات نہیں کر رہا. تو جو بھی انسانوں میں نبی ہے ضروری نہیں رسول بھی ہو، لیکن جس کو انسانی رسول بنایا گیا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، اور رسالت نبوت سے بڑا سٹیٹس ہے. تو پھر رب ذوالجلال نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے. اللہ فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ تاکید کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے، تاکید کے ساتھ. اب دیکھو، ایک ہے کسی بندے کا گوجرانوالا کا ہونا، ایک ہے کسی بندے کا پنجابی ہونا. پنجابی ہونا عام ہے اور گوجرانوالا کا ہونا، گوجرانوالا کا رہائشی ہونا یہ خاص ہے. جو بھی گوجرانوالا کا رہائشی ہے وہ پنجابی ضرور ہے، لیکن جو بھی پنجابی ہے ضروری نہیں وہ گوجرانوالا کا ہو، وہ کسی اور شہر کا بھی ہو سکتا. تو اس واسطے جس وقت نفی مقصود تھی رب ذوالجلال کو، تو خاص کی نفی سے کامل نفی نہیں ہوتی، عام کی نفی سے کامل نفی ہوتی ہے کہ اس کا پنجاب کے علاقے سے تعلق نہیں ہے. اگر یہ کہو گے کہ گوجرانوالا کا نہیں ہے تو اب نفی پوری نہیں ہوگی. اگر یہ کہو گے کہ پنجاب کا نہیں ہے تو اب نفی مکمل ہو جائے گی. پنجاب کا نہیں ہے تو مطلب ہے جیلم کا بھی نہیں ہے، گجرات کا بھی نہیں ہے، فیصل آباد کا بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ کہو گے کہ گوجرانوالا کا نہیں ہے تو اب ٹھیک ہے گوجرانوالا کا نہیں ہے تو کسی دوسرے شہر کا ہو سکتا ہے. اگر خالق کائنات فرماتا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تو کوئی کہتا چلو رسول تو آخری ہیں، ان کے بعد رسول تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی تو ہو سکتا. کیونکہ انہیں آخری رسول کہا جا رہا ہے، آخری نبی تو نہیں کہا جا رہا. تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے. رسول ہونے کی نفی سے نبی کی نفی نہ ہوتی تو اللہ نے نیچے سے نفی کی کہ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکے گا. اس بنیاد پر خاتم النبیین کہا کہ یہ آخری نبی ہے. جب نبی کی نفی ہو گئی تو رسول تو ہوتا ہی تب ہے جب پہلے نبی ہوتا ہے. جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول تو بطری کی اولا نہیں ہو سکے گا. اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ آخری رسول ہے تو پھر کہا جاتا رسول آخری ہے، نبی تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نبوت کے دروازے میں کوئی گنجائش رہ جاتی بند ہونے میں. اور خالق کائنات کو مطلوب یہ ہے کہ اس کا مکمل طور پر بند ہونا بیان کیا جائے. تو اللہ نے کی اسلوب کی حکمت یہ ہے. اب دیکھو ہر لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں، اور رب کا قرآن کتنا میٹھا ہے اور کتنا علوم کا خزینہ ہے، اور کتنی لاجک اور منطق کے ساتھ عقلی طور پر اس نے حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے. فرمایا پہلے بیان کیا تو وہاں لفظ رسول بولا کہ آخری سٹیٹس تو رسالت والا ہے، اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے شان اس میں تھی کہ سرے سے نبی کی نفی کر دی جائے تاکہ رسول کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکے. چونکہ اگر رسول کی نفی کر دی جائے گی تو نبی کی کوئی گنجائش ڈھونڈتا پھرے گا. تو خالق کائنات نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد جب نبی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تو رسول تو بالکل کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا. نبی کی بھی نفی سے رسول کی نفی ہو گئی، مگر رسول کی نفی سے نبی ہر نبی کی نفی جو ہے وہ کامل نہ ہوتی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے خاتم النبیین فرما کے جامع طور پر نبوت اور ختم نبوت کا بیان فرما دیا ہے. اب یہاں پر فرمایا خاتم النبیین، خاتم کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے خاتم، وہ بھی لفظ دوسری جگہ بولا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سب سے فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان دی ہے ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اور فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، مجھے رب نے فاتح بنایا اور مجھے رب نے خاتم بنایا.
فاعل کے وزن پر. ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے فاتح بنایا اور جس نے مجھے خاتم بنایا. یہ تقریر ہے اقصی کی مسجد کی معراج کی رات نبیوں کے جلسے میں جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما. ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے کھولنے والا بھی بنایا بند کرنے والا بھی بنایا. اب بظاہر متضاد چیزیں ہیں کہ کھولنے والا اور ہوتا ہے بند کرنے والا اور ہوتا ہے. تو مطلب کیا بنا؟ فرمایا دو جدا جدا چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کے لحاظ سے تعارض آ سکتا ہے. جہاں دو جدا جدا چیزوں کے لحاظ سے مجھے فاتح بھی بنایا مجھے خاتم بھی بنایا. فاتح ہوں میں کھولنے والا ہوں کس کا؟ جنت کے دروازے کا. اور میں بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کا. اب فاتح بھی ہے خاتم بھی ہے. تو یہاں پر خاتم لفظ نہیں یہاں خاتم ہے. لیکن جو آیت کریمہ میں ہے وہ ہے خاتم النبیین. لفظ خاتم تو خاتم اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ما یختم بہ جس کے ساتھ مور لگائی جائے. اب دیکھو جس طرح وہ ڈاک جب سیل پیک کرتے ہیں بند کر کے اوپر مور لگا دی جاتی ہے تاکہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکلے باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ انداز اپنی مخلوق کو عطا کیا اور انسان کو دیا. فرما وہ نبوت کی امانت کا سلسلہ جاری تھا اور نبی پیدا کیے جا رہے تھے. یہاں تک یہ نبی جو ہیں ان کو میں نے بحیثیت خاتم پیدا کر دیا ہے کہ ساری نبوت کو رکھ کر ان کے ذریعے سے مور لگا دی ہے. اندر سے کوئی چیز باہر نہ جا سکے باہر سے کوئی چیز اندر نہ داخل ہو سکے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کہا گیا. اور خاتم کے لحاظ سے آپ کی یہ عظمت بیان کر دی گئی کہ آپ سے رب ذوالجلال نے آپ کو بھیج کر آپ کی ذات کے ذریعے سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اب کسی کو نبوت نہیں مل سکے گی. اور یہ نبوت حتمی آخری ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے پہلے نبیوں کی نبوت کو بھی حفاظت عطا فرما دی ہے. یہ ہے سیل پیک یہ ہے خاتم ما یختم بہ کہ جن سے پہلے نبیوں کی نبوت بھی محفوظ ہو گئی ہے. چونکہ اگر یہ جو ختم ہے مور نہ لگتی تو پہلے نبیوں کی نبوت بھی محفوظ نہ رہتی. کیوں؟ معاذ اللہ کوئی بگھوڑا پیدا ہو جاتا نبوت کا دعویٰ کر کے کہتا وہ فلاں جو موسیٰ عیسیٰ کا ذکر ہے وہ نبی نہیں تھے میں چونکہ نیا آیا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے جو نبی ہیں ان کی نبوت پر بعد والا کوئی آ کے اپنی طرف سے حملے کر سکتا تھا. تو خالق کائنات نے فرمایا یہ آخری نبی ہیں جنہوں نے بتایا ہے تمہیں جیسے تم پر میرا عدم لازم ہے ایسے پہلے نبیوں کا بھی عدم لازم ہے. انہوں نے تمہیں ان کی شانیں بیان کر دی ہیں اور پہلی جو نبوتیں تھی ان پر حفاظت کا پہرا لگا دیا ہے کہ جیسے مجھ میں عیب ڈھونڈنا تمہارے لیے ناجائز ہے ایسے پہلے نبیوں میں عیب تلاش کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو اس بنیاد پر خاتم کا کمال ہے کہ اس خاتم اس مہر نے اس انداز میں کردار ادا کیا ہے کہ جتنی نبوت کی دولت اور امانت تھی اس پر پہرا دیا ہے اور کوئی چور اب نبوت کے خزانے کی طرف بڑھ نہیں سکے گا. اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس خزانے پر مہر لگا دی ہے. اب یہاں پر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا گفتان مانا خاتم النبیین آست کہ رب العزت نبوت ہما انبیاء جمع کرد وہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را مادن آ کرد کہ اللہ نے سارے نبیوں کی نبوت جمع کی اور اس کو نبی علیہ السلام کے دل میں اکٹھا کر دیا. مادن سرکار کا دل بنا دیا اور سارے نبیوں کی نبوت اس میں رکھ دی. بمور بآن ہاد اور اس پہ رب نے مور لگا دی تا ہیچ دشمن بموز نبوت را نہ یاف تاکہ کوئی دشمن نبوت کے خزانے کی طرف پہنچ نہ سکے. اس انداز میں رب ذوالجلال نے خاتم بنایا ما یختم بہ جس سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ظاہر ہوئی. اپنی نبوت تو اپنی نبوت رہی. آپ وہ ہیں جنہوں نے پہلی نبوتوں کو بھی ایک حفاظت کا کردار عطا فرمایا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دنیا میں آمد ہے مرزائی اس سے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت میں ہوگی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے مل چکی ہے، وہ اپنی نبوت کا زمانہ گزار چکے ہیں۔ اب قرب قیامت میں جب وہ آئیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی ترویج کرنے کے لیے آئیں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لہذا ان کے آنے سے کوئی مرزا قادیانی کے دروازے نہیں کھول سکتا، چونکہ انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے، وہ دنیا میں پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ان کا آنا اسی حیثیت میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے اس دین کی تنفیذ کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نافذ کریں گے۔ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو اس وقت وہی لاگو کریں گے، آج وہ اس شریعت میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جزیہ کا حکم ہے، آج رائج جزیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اس وقت وہ جزیہ ختم کر دیں گے۔ مطلب کیا؟ آج ایک شخص جو کلمہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں ذمہ بن جاتا ہوں، تو شریعت کہے گی ٹھیک ہے تم ہماری حکومت کو تسلیم کرو، ہمیں جزیہ دو اور تمہاری حفاظت کی جائے گی، سر نہیں کاٹا جائے گا۔ اب اسلام اور سر کاٹنے کے درمیان ایک جزیہ والا ایک مرحلہ ہے، تین چیزیں ہیں، ایک ہے کلمہ پڑھو، دوسرا اگر نہیں پڑھتے تو سر تمہارا اتارتے ہیں۔ اب کلمے کے بعد دوسری پوزیشن سر اتارنے کی نہیں، درمیان میں جزیہ کی بھی ہے کہ تم دین ہمارا عقیدہ نہیں مانتے تو تم ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، آرڈر ہمارا ہوگا، تم جزیہ دو گے، ذلیل ہو کے اپنی زندگی بسر کرتے رہو گے۔ یہ کب تک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، حضرت امام مہدی کے آنے تک۔ وہاں جب وہ آ جائیں گے تو پھر جزیہ کا حکم نہیں ہوگا، صرف یہ ہے یا کلمہ پڑھو یا پھر سر اتارا جائے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دیکھو اس وقت وہ تو اپنی شریعت نافذ کریں گے کہ جزیہ جیسا حکم جو رائج ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے اور دو ہی باتیں ہوں گی، یا کلمہ ہوگا یا پھر سر کاٹ دیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ میری شریعت کا ایک حکم وہ ہے جسے آ کے وہ لاگو فرمائیں گے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے جزیہ کی یہ حیثیت بیان نہ کی ہوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی نہ بیان کی ہوتی، پھر سمجھا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کا کوئی حکم منسوخ کر کے اپنا حکم لگا دیں گے، تو یہ تو سرکار خود بیان کر کے گئے ہیں کہ جو جزیہ کی میں اجازت دے رہا ہوں یہ میرے آرڈر پر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک رائج رہے گا اور میرے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے منسوخ کر دیں گے۔ تو پتہ چلا شریعت تو ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، حکم آپ کا ہے، آرڈر آپ کا ہے، آپ وقت بیان کر گئے ہیں کہ یہ حکم کس وقت تک جاری رہے گا اور اس کے بعد اگلا حکم کب آئے گا۔ حکم سرکار کا ہے لیکن نافذ کرنے کی ڈیوٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، لہذا وہ جزیہ کا ختم کر دینا یہ شریعت عیسوی کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت محمدی کا حکم ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور وہ حکم رائج کرنے کی ڈیوٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لگائی گئی ہے۔ تو پتہ چلا نہ کلی شریعت اپنی لائیں گے نہ جزوی شریعت اپنی لائیں گے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مبلغ بن کر بحیثیت سرکار کی امتی اس دنیا میں کام کریں گے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی لحاظ سے کسی معنی میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب اس مضمون میں اس آیت کے جو اسرار و رموز ہیں وہ ایک تفصیلی سبق ہے، لیکن بات کو ختم کرتے ہوئے اب جو تیسری بات شروع کی تو اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ واضح کرتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، چونکہ پہلے کسی نے ایسا کام کیا نہیں، کیونکہ ان کو ایسا رب نے دیا نہیں۔ ان کا کام تھا وقت کا، مخصوص وقت کا، ان کا کام ہمیشہ کے لیے کا نہیں تھا۔ انہوں نے انسانیت کو اتنا پڑھانا تھا جتنا اس وقت کا نصاب تھا، اور قیامت تک کا پڑھانا ان کے لیے اللہ نے استاد ہی ہمارے نبی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس واسطے الیوم اکملت لکم دینکم، اس نعرے کے لیے رب نے اور کوئی زبان نہیں چنی سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے، اور یہ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے میرے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں سب کچھ مکمل کر کے جاؤں گا۔ مکارم اخلاق، محاسن اعمال، ہر سبق، ہر کام، ہر مسئلہ، ہر
بیان میں کر کے دنیا سے جاؤں گا، میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ کل امت منتظر رہے کہ نبی نے بیان نہیں کیا تھا اور دنیا سے چلے گئے اور اب ہم کیا کریں۔ فرمایا میرے رب نے میرے بھیجنے کا مقصد ہی یہ بنایا ہے، انما بعثت لأتمم، میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے، مجھے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو نبوت کا جو وہ سارے کا سارا ہمارے نبی علیہ السلام کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب کوئی آئے تو کیا کرنے آئے؟ اب کوئی نیا نبی پیدا ہو تو وہ کیا کرنے آئے گا؟ کار نبوت ہی باقی نہیں بچا، نبوت کا کام سب سرکار پورا کر کے گئے ہیں، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کوئی بچا ہوتا پھر عقل مان جاتی کہ چونکہ کمی رہ گئی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے لہذا کسی اور کو تسلیم کر لیا جائے، عقل کے فیصلے کرتی پھرتی، مگر میرے محبوب علیہ السلام آئے اس طرح ہے کہ آپ نے کوئی کمی رہنے نہیں دی۔ فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے ہر شے بیان کر دی ہے، جتنے کام جنتیوں کی ہو سکتے ہیں میں نے سارے بتا دیے ہیں، جتنے کاموں سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے میں نے وہ بھی بتا دیے ہیں، میں نے گن گن کے ہر حسن، ہر جمال، ہر خوبی، سیرت و کردار کا ہر سبق، عقیدہ و عمل کا ہر معاملہ، دنیا کے تمام میدانوں کی روشنی میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ لہذا جب کار نبوت مکمل ہو گیا تو یہ ختم نبوت کا بیان تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کا نام بھی ختم نبوت کا بیان ہے اور کام بھی ختم نبوت کا بیان ہے۔ اس واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے پھول اس لیے کھلتے تھے کہ صحن چمن بھرا نہیں تھا، اور جب 12 ربیع الاول شریف کو یہ پھول کھلا اب جگہ بچی نہیں ہے، سارا صحن چمن بھر گیا ہے، صحن نبوت میں جگہ ہی نہیں بچی تو پھر کھلے گا کہاں کوئی؟ اگر جگہ ہوتی، کوئی گنجائش بنتی، کوئی ضرورت ہوتی تو پھر کوئی پھول کھلتا۔ یہاں پر نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، یہ پھول سہانا اتنا ہے اور جامع اتنا ہے، اس انداز کی جامع تبلیغ کر دی ہے، دین دے دیا ہے، اب جگہ ہی نہیں بچی تو کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اللہ نے اس واسطے خاتمیت کا درجہ ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا کیا اور اس خاتمیت کو اس انداز میں بیان کر دیا۔ دو جہتیں جو عقیدے کے لحاظ سے آپ نے پہلے سمجھی، اب تیسری جامع جہت بھی اس میں سامنے آ گئی کہ جس کی بنیاد پر آج جو شخص ختم نبوت پر کامل یقین چاہتا ہے اسے اس عقیدے پہ آنا پڑے گا جس عقیدے کی رہائش سنی کے سینے میں ہے۔ کیوں؟ آج اس وقت تم نبوت کے ختم ہونے کی دلیل یہ پیش کر رہے ہو کہ جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سارا کام نبی علیہ السلام کر کے گئے ہیں اور ہر چیز کا بیان ہو گیا، ملت بیضا پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر آج کے قادیانی اور آج جو نبوت کی اپوزیشن بنی ہوئی ہے معاذ اللہ اس طبقے سے پوچھے کہ جو اپنے طور پر ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ 15ویں صدی کے لیے تمہارے نبی نے کچھ بیان کیا ہے، تو وہ اگر یہ کہیں کہ بیان نہیں کیا تو پھر ختم نبوت کا مضمون بیان کرنے میں جھوٹے ہیں، اور اگر کہیں بیان کیا ہے تو پھر یہ عقیدہ ان کا جھوٹا ہے کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بیان تب کیا ہے اگر پتہ تھا کہ 15ویں صدی کے مسائل کیا ہیں، بیان تب کیا ہے اگر پتہ تھا کہ قیامت تک امت کے دن رات کیسے گزریں گے، بیان تب کیا ہے کہ پتا تھا کہ قیامت تک میری امت کی ہر گھڑی کے مسائل کیا ہیں، لہذا ختم نبوت کو ماننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بندے کے ضمیر کا سنی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ یقین ہوگا کہ میرے نبی وہ نبی ہیں جو صرف کل کی نہیں بلکہ قیامت تک کی ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کا علم رکھنے والے ہیں، اب مان سکے گا کہ اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اس واسطے یہ ہیں حقیقت کی باتیں اور حقیقت کی تشریح جو قرآن و سنت کا ضمیر، خمیر اور مزاج ہے، ان کا اظہار ضروری ہے۔ اب یہ عقل و نقل کے لحاظ سے ایک جامع نصاب ہے، اس آیا کا مختصر سا تعارف پھر بھی پیش کر سکا ہوں، لیکن یہ اس کے معارف کے لحاظ سے ایک گلدستہ ہے، اور یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کی بلاغت۔ ہم دونوں ویو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ موضوع کہ آیات ختم نبوت، اس میں آیات پڑھتے پڑھتے وقت گزر گیا اور پھر الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی ہر آیت سے اس مضمون کو ثابت کیا، اور آج یہ بھی تمہارے سامنے چیز رکھی ہے۔ اگر تدبر کرنے آئیں اور غوطہ لگانے آئیں
پھر ایک آیت ہی کئی مہینوں کے لیے کافی ہے. اس کو سوچتے جائیں, اس کو سمجھتے جائیں, اس کو پڑھتے جائیں. یہ رب کے قرآن کا کمال ہے کہ اس میں کبھی بھی دودھ لسی نہیں بنتا, پھر بھی مکھن نکلتا رہتا ہے. اس میں تدبر کرنے سے انسان کو غذائیت ملتی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان قرآنی افکار پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے.